اس لیے آپ نے فرمایا پہلا حق راستے کا یہی ہے کہ اپنی نظر کی حفاظت کرو، نظر کو نیچا رکھو۔ دوسرا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستے میں جو تکلیف دہ چیز ہے اس سے بچنا۔ جو راستے میں تکلیف دینے والی چیز ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا اور وہ چیز ہٹا دینا، یہ راستے کا حق ہے۔ راستے میں کوئی چھلکا پڑا ہوا ہے، مثلاً کیلے کا چھلکا پڑا ہوا ہے، آدمی پاؤں رکھتا ہے پھسل جاتا ہے، یہ راستے کا حق ہے، اس کو ہٹا دو۔ اسی طرح کوئی اور تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی ہے، اس کو راستے سے ہٹا دو، یہ راستے کا دوسرا حق ہے۔ ایک صحابی کا یہ عمل تھا، جب وہ راستے سے گزرتے تھے دیکھتے کوئی پتھر پڑا ہوا ہے اور کوئی لکڑی پڑی ہوئی ہے، کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی ہے، اس کو فوراً ہٹا دیتے۔ اس کے خادم نے پوچھا آقا یہ آپ یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا یہ ایسا عمل ہے اگر یہی ایک عمل بھی قبول ہو جائے تو آدمی جنت کے اندر چلا جائے گا، یہ ایسا عمل ہے۔ اور احادیث میں یہ واقعہ باکثرت آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جنت میں ایک شخص کو دیکھا ہے جو جنت کی قالینوں پر کلا بازیاں کھا رہا ہے، خوش ہے۔ اور آپ نے فرمایا وہ کسی بڑے عمل کی وجہ سے یہ خوشی نہیں منا رہا، یہ کلا بازیاں نہیں کھا رہا، بلکہ عمل اس کا یہ تھا کہ ایک تکلیف دہ درخت تھا، لوگوں کے آنے جانے میں وہ تکلیف دیا کرتا تھا، راستے کے اندر تھا، اس نے وہ درخت کاٹ کر الگ کر دیا، اللہ رب العزت نے اس کی وجہ سے اس کو جنت عطا فرمائی اور وہ جنت کے اندر خوشیاں منا رہا۔ تو راستے کا دوسرا حق یہی ہے کہ تکلیف دہ چیز کو ہٹا۔ اور بعض لوگ تکلیف دہ چیزیں ڈال دیتے ہیں جو لوگوں کی پریشانی کا سبب بنتی ہیں، نقصان کا سبب بنتی ہیں۔ حضرت مجاہد رحمہم اللہ سے منقول ہے کہ دوزخیوں کے اوپر، جہنمیوں کے اوپر اللہ رب العزت یہ عذاب مسلط فرمائیں گے کہ ان کو خارش ہو جائے گی اور اپنے جسم کو وہ کھجلائیں گے، اتنا کھجلائیں گے کہ ان کا گوشت گر جائے گا، ہڈیاں ظاہر ہو جائیں گی۔ پھر ایک آواز دینے والا آواز دے گا کیا تمہیں اس پر کوئی تکلیف بھی ہو رہی ہے یا نہیں؟ وہ جواب کے اندر کہیں گے ہمیں بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ تو جواب ملے گا یہ اس کا بدلہ ہے جو تم لوگوں کو ستایا کرتے تھے، لوگوں کو تکلیف دیا کرتے تھے، یہ اس کا بدلہ ہے۔ تو راستے کا دوسرا حق یہی ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، دور کر دینا۔ اور تیسرا حق یہ ہے کہ سلام کا جواب دینا۔ تم راستے میں بیٹھے ہو، جو آ رہا ہے، جو جا رہا ہے، وہ سلام کر رہا ہے، تم سلام کا جواب دو۔ یہ سلام یہ بھی مسلمانوں کے حقوق میں سے ایک حق ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں صرف اس لیے جایا کرتے تھے تاکہ لوگوں سے ملاقات ہو اور میں سلام کروں اور ان کا جواب حاصل کروں، یہ مقصد تھا ان کا بازار کے اندر جانے کا۔ تو تیسرا حق راستے کا یہ ہے کہ سلام کا جواب دینا۔ اور چوتھا حق یہ ہے کہ راستے میں بیٹھ کر اچھی باتوں کا حکم کرنا، امر بالمعروف، نیکی کا حکم کرنا، اچھی بات کا حکم کرنا، یہ راستے کا چوتھا حق۔ پانچواں حق یہ ہے بری باتوں سے روکنا۔ اگر کوئی بری بات سامنے آئی
کوئی گناہ سامنے آیا تو اس بری بات سے روکنا، یہ بھی راستے کا حق ہے۔ اور راستے کا چھٹا حق یہ ہے، اگر کوئی آدمی راستہ بھول چکا ہے، اس کو نہیں معلوم کہ میں نے کس راستے سے اپنی منزل کی طرف جانا ہے، بھولا ہوا ہے راستہ، اس کی رہنمائی کرنا، اس کو صحیح راستے کے پر لگانا، صحیح راستے کی رہنمائی کرنا، یہ حق ہے راستے میں بیٹھنے کا۔ اور ساتواں حق یہ ہے، اگر تمہیں راستے میں کوئی مظلوم مل گیا، اس مظلوم کی مدد کرنا، اس مظلوم کی مدد کرنا، یہ بھی راستے کا حق ہے۔ اور راستے کا آٹھواں حق یہ ہے، اگر کوئی آدمی اپنے سر کے اوپر کوئی وزنی چیز، کوئی بوجھ رکھنا چاہتا ہے اور وہ نہیں رکھ پا رہا، اس کا بوجھ، اس کا وزن اٹھا کر اس کے سر کے اوپر رکھنا، یہ راستے کا حق ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی راستے کے اوپر کوئی وزنی چیز اتارنا چاہتا ہے، تھک گیا ہے اور وہ اکیلا نہیں اتار سکتا، اس کی مدد کرنا، وہ چیز اتروا دینا، یہ بھی راستے کا حق ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نمبر پر راستے میں بیٹھنے سے روکا کہ راستے میں نہ بیٹھا کرو۔ جب صحابہ نے اپنی مجبوری کا اظہار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم راستے میں بیٹھنا چاہتے ہو پھر راستے کا حق ادا کیا کرو۔ اور آقا علیہ السلام نے یہ راستے کے 8 حقوق بیان فرمائے ہیں، جو آدمی راستے کے اوپر بیٹھے تو وہ ان 8 حقوق کی رعایت کرے۔ تو رب تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، ایمان والو پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو۔